أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ، جو کچھ میری زبان سے آپ کی کتاب کی تلاوت ہو، مجھے اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے اس کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے اس کے معنی و مفہوم کا علم عطا فرما اور اس کی باریکیوں کو سمجھنے کی بصیرت عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک میں زندہ رہوں مجھے اس کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، بے شک، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت پیاری ایمان والوں کے بارے میں دل کی تنگی کو دور کرنے کی دعا ہے۔ بہت دفعہ ایسی کیفیات آتی ہیں کہ کسی کے بارے میں ہمارا دل برا ہوتا ہے، اس میں دوسرے کا قصور بھی نہیں ہوتا، اس نے بھی جان بوجھ کے نہیں کیا ہوتا، اور ہم بھی اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن دل ایسا میلا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے دوسرے کے بارے میں، دل کی تنگی آ جاتی ہے کہ پھر وہ ختم نہیں ہو پاتی۔ بہت پیاری دعا ہمیں سکھا دی گئی ہے سورۃ الحشر میں، آیہ نمبر 10 میں۔ ایمان والوں کے بارے میں اگر دل کی تنگی ہے تو اس کو دور کرنے کی دعا۔ ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، بخش دے ہمیں، ہمارے لیے، ولی اخواننا، اور لی کے لیے، اخوان بھائی، نہ ہمارے، اور ہمارے بھائیوں کو یا ہمارے بھائیوں کے لیے، الذین وہ جو سبقونا سبقت لے گئے ہم سے، بالایمانی ایمان میں، یعنی جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے، ہم سے پہلے کے جو ایمان والے لوگ تھے۔ ولا، اور نہ، تجعل، نہ تو رکھ، فی میں، قلوبنا ہمارے دلوں میں، غلن کینہ، کدورت، بغض، للذین ان لوگوں کے لیے جو آمنو ایمان لائے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، رؤوف بہت شفقت کرنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بہت خوبصورت دعا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہم سے پہلے جو ایمان میں سبقت لے گئے ان سب کو بخش دے، اور نہ تو ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کسی قسم کا کینہ، کدورت، بغض رکھ۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب، بے شک تو بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تجوید دیکھیں، ربنا اغفر لنا، رب، رو کو موٹا پڑھنا ہے، نو ملا دینا ہے، پھر میں رو باریک ہوگی، لنا الف مدہ، و ہون گول ہوں گے، لی اخوانین الذین، دال کو نرمی سے پڑھنا ہے اور یا مدہ کرنا ہے، دو حرکہ لمبا، سبقونا، سین سیٹی والی آواز، بقو، قاف کو موٹا، واو پہ واو مدہ، نا پہ الف مدہ، بالایمانی، ای میں اگین ہم یا مدہ کر رہے ہیں، دو حرکہ لمبا، ماں کو بھی لمبا کرنا ہے ویسے ہی، ولا الف مدہ، تجعل، جیم کے اوپر قلقلہ ہے، ایکو ساؤنڈ ہے، ہلا کے پڑھنا ہے، فی یا مدہ، قلو، فی قلوبنا، قلوب قلب کی جمع، اور قلو میں واو کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، یعنی واو مدہ کرنی ہے، فی قلوبنا الف مدہ، غلا للذین، غین حروف حلقی میں سے بھی ہے اور موٹا بھی ہے، غلا للذین آمنوا، آ الف مدہ ہو رہی ہے، آمنوا واو مدہ، دونوں کو کھینچنا ہے، لمبا کرنا ہے، ربنا الف مدہ، انک، نون کے اوپر غنہ آ رہا ہے تو ہم نے یہاں پر لمبا کر کے پڑھنا ہے، رؤوف الرحیم، رو کو موٹا کرنا ہے، او میں واو مدہ ہوگی، رؤوف، رو کو اگین موٹا کر کے پڑھیں گے، حیم یا مدہ ہو رہی ہے۔ اب ہم اس کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے ہمارے رب، بخش دے ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو وہ جو سبقت لے گئے ایمان میں، اور نہ تو رکھ ہمارے دلوں میں کینہ، کدورت، بغض ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سوچیں، اپنے ذہن میں لائیں، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی کسی کے بارے میں دل برا ہوا، دل خراب ہے اور بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ نقصان کیا ہوتا ہے جب بغض آ جاتا ہے؟ تو کسی کے بارے میں دل میں کدورت، کینہ ہوتا ہے تو انسان کی نیکیاں ضائع ہونے لگتی ہیں، اس کی پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کھلے چہرے سے اچھے اخلاق سے نہیں مل پاتا، اچھا معاملہ نہیں کر پاتا۔ پھر جب دل کسی سے برا ہوا ہو تو اس کی کوئی چھوٹی سی بات بھی بہت بڑی لگتی ہے، بدگمانیاں ہونے لگتی ہیں، وہ حق ہم دے ہی نہیں پاتے جو اس کا حق بنتا ہے۔ اور پھر سٹیپ بائی سٹیپ کر کے شیطان کا جو ایک حربہ ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا ڈلوانا اور برا کروانا، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس سے بچنے کی انتہائی درجے ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں میں کون سب سے افضل ہے، سب سے بیسٹ؟ میں چاہتی ہوں سب سے بیسٹ کا ایوارڈ مجھے ملے، سب سے افضل میں کہلاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صاف دل، دل صاف، زبان کا سچا۔ لوگوں نے کہا زبان کے سچے کو تو ہم پہچانتے ہیں، لیکن صاف دل کون ہے؟ فرمایا وہ پرہیزگار، پاک صاف، جس کے دل میں گناہ نہ ہو، بغاوت نہ ہو، نہ بغض ہو اور نہ ہی حسد ہو، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان۔ ایسا ہو گیا، ہو سکتا ہے کچھ ایسا مسئلہ پیش آ گیا، عذر دے دیے، صاف دل کر لیا۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے تمہارا دل ایسا ہونا چاہیے کہ اگر نکال کے تشتری میں رکھ کے، ٹرے میں رکھ کر پورے بازار میں بھی گھمایا جائے، یعنی لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، تو تمہیں یہ ڈر نہ ہو کہ کوئی دیکھ کر یہ کیا کہے گا کہ یہ ایسے سوچتی ہے، یہ ایسے کرتی ہے، اس کی اس بارے میں یہ فیلنگ ہے، یہ اس کے بارے میں یہ سوچتی ہے۔ کیا میرا دل اتنا صاف ہے، اتنا پیور ہے؟ جتنا دل خالص اور صاف ہوگا اتنی اللہ کی محبت، دین کی محبت زیادہ ہوگی۔ اگر گھر کے اندر کوڑا کرکٹ بھرا ہوا ہے تو گھر کے اندر جتنا مرضی خوبصورت ڈیکوریشن پیس اور چیزیں لا کے رکھ لیں، گھر خوبصورت نہیں ہوگا۔ پہلے صفائی کرنی ہوگی، دل صاف کرنا ہوگا۔ جس کے بارے میں بغض ہے، جس کے بارے میں کینہ ہے، جس کی باتیں بری لگتی ہیں ساتھ رہتے ہوئے، کبھی ساس کی، کبھی نند کی، کبھی بھابھی کی، کبھی بہن کی، کبھی پھوپھی کی، کبھی چاچی کی، ان سب کو ختم۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا۔ وہ ایمان والے ہیں، اللہ کے ہاں پتہ نہیں اس کا کیا مرتبہ ہو، کیا مقام ہو، اور میں اس کے بارے میں دل برا کر کے رکھی ہوئی ہوں، بدگمانیاں پالی ہوئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی قوموں کی بیماری تمہارے اندر بھی آ گئی ہے،
یعنی بکس اور حسد، حالانکہ یہ تو موڑنے والی ہیں، بالکل صفایا کر دینے والی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بیماری بالوں کو موڑنے والی ہے، کیونکہ ہم بالوں کے لیے ٹرم یوز کرتے ہیں نا، موڑنا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ انسان کے دین کو موڑنے والی ہے۔ ترمذی کی حسن روایت ہے۔ انسان کا دین ہی ختم ہو جاتا ہے دلوں میں نفرتیں، کینہ، حسد، بغض پال کر دوسروں کے لیے۔ اور سب سے خطرناک بات جو کہ حدیث میں ہمیں ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے روز جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر اس آدمی کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یعنی یہ ہر ہفتے کی تھرسڈے اور منڈے، اس میں ہمارے سارے عمل جو ہم نے بیچ کے دنوں میں کیے ہوئے ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور ہر ایک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگر وہ اللہ سے توبہ کرنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اللہ کے ساتھ اگر اس نے شرک نہیں کیا تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، سوائے اس آدمی کے جو اپنے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہے، دل میں اس کے لیے کچھ برا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں ان دونوں کا انتظار کرو حتیٰ کہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کا انتظار کرو حتیٰ کہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کا انتظار کرو حتیٰ کہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کا انتظار کرو حتیٰ کہ آپس میں صلح کر لیں۔ اتنی دفعہ آپ نے یہ 4 ٹائمز ریپیٹ کیا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابھی سوچیں، رمضان کی ساری نیکیاں کی، سب کچھ کیا، لیکن کسی کے بارے میں دل برا کر کے بیٹھے ہوئے اور ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے تو سب کچھ ضائع گیا۔ دین کو مون ڈالنے والی چیز ہے۔ آج کی یہ دعا یاد کرتے ہوئے، دل نہیں بھی صاف ہے کسی کے لیے، بار بار پڑھ کے اس کو دل صاف کریں اور اس سے معافی مانگیں، رجوع کریں۔ آپ کی ساری عبادات اگر آپ چاہتے ہیں قبول ہوں، روزے قبول ہوں، رات کا قیام قبول ہو، تو یہ جھکنا نہیں ہے۔ جو اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے، چاہے دوسرے کو لگے آ گئی نا، دیکھا اس کی اپنی غلطی تھی نا، اس لیے معافی مانگنے آ گئی ہے، اور دیکھا یہ اور وہ، ہمیں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ اس کو لگے گا شاید میں غلط تھی اس لیے یہ آ کر مجھ سے معافی مانگ رہی ہے، اور شیطان بہت ساری باتیں سکھاتا ہے۔ لیکن کبھی بھی جھک جانا، جھکتا کون ہے؟ جس درخت پر پھل لگتا ہے نا، وہ پھل، وہ درخت جھکتا ہے، اس کی ٹہنیاں جھکتی ہیں، اور جو خاردار ہوتا ہے، جس پر کوئی زندگی کے آثار نہیں ہوتے، جس پر کوئی پتے نہیں ہوتے، وہ کیسا ہوتا ہے؟ اکڑا ہوا، جھاڑیاں کس طرح اکڑی ہوئی کھڑی ہوتی ہیں۔ انسان انسان کو جھک جانا ہی زیب دیتا ہے، اور اسی میں اس کے لیے خیر ہے۔ آدم علیہ السلام اور شیطان کے رویے کیا تھے ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے، اور جب انسان جھک جاتا ہے نا تو وہ آدم علیہ السلام کا رویہ اختیار کرتا ہے، اور جب وہ اپنی انا کو لے کر ڈٹ جاتا ہے تو پھر شیطانی رویہ ہے، اور پھر اس کے بعد رب تعالیٰ کی ناراضگی ہی اس کے حصے میں آتی ہے اور کچھ نہیں آتی۔ تو اس لیے آم، جھک جائیں، مان جائیں، آج کا سبق لیں، اس دعا کو بھی یاد کریں، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ اگر کوئی بھی ایسا کسی کا بھی ہے، میرے اپنے کسی قریب کا ہے، اپنی امی سے کہیں، اگر پھوپھی چاچی سے ناراضگی ہے، اگر کسی اور سے ناراضگی ہے، خود اگر کسی سے ناراض ہوئے بیٹھے ہیں آپس کے سسرالی رشتوں میں، معاف کر دیں، اپنے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، دوسرے کے لیے نہیں، اپنے لیے۔ اور بار بار دعا کریں، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ربنا اغفر لنا، جب انسان کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے کہتے ہیں کہ تمہارے لیے بھی وہ سب کچھ جو تم اپنے بھائی کے لیے مانگ رہے ہو۔ تو جب ہم دعا کریں گے سب ایمان والوں کے لیے تو فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا اغفر لنا، اے رب ہمیں بخش دے، اور ہم سے پہلے جتنے ایمان والے گزر چکے ان سب کو بھی بخش دے۔ اور علماء اس سے یہ بھی لیتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین اور جو آنے والے ہیں ان سب کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، ان کے بارے میں اچھی بات کرنا، اور ان کے بارے میں دل میں کسی بھی قسم کا حسد بغض نہ رکھنا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو یا رب بخش دے ہمیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کسی قسم کا کینہ، حسد، بغض نہ رکھ۔ ربنا انک رؤوف رحیم، اے ہمارے رب بے شک تو ہی بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح کرے، ہمیں آگے بڑھنے کی اور صلح کرنے کی توفیق دے۔
یقیناً ہم میں سے ہر کسی کا کوئی نہ کوئی ایسا ریلیشن ضرور ہوگا جو کہ ہمارے ایمان ہمیں نیکیوں میں بڑھنے سے روکے ہوئے ہوگا، اس کو دور کریں۔ جو سکون اور جو مزہ آپ پائیں گے اور اب تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں گے، وہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور سارے ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہماری عبادات جو ہم اتنی کوششیں کر رہے ہیں ان کو قبول کریں، اور ہمارے دلوں سے کینہ، حسد، بغض دوسروں کے لیے نکال کے ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد